حضور نے لکھنا چاہتے تھے خلیفوں کے نام. اب خلیفوں کے نام لکھنا اس میں تمہاری دنیاوی صرف مصلحت تھی. اللہ اکبر. تاکہ جھگڑے سے بچ جائیں. اتنا بات تھی. یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا. حکم وجوب کے لیے نہیں تھا, ارشاد کے لیے تھا. وجوب کے لیے کیوں نہیں تھا؟ اگر وجوب کے لیے ہوتا تو اللہ کے محبوب کا مسئلہ ہے خمیس کا. خمیس کے بعد جمعہ کا دن شریف ہے, ہفتہ کا دن شریف ہے, اتوار کا دن شریف ہے, پیر شریف کو وصال شریف ہوا. اتنے دن آپ علیہ السلام حیات ظاہری مبارک کے ساتھ زندہ رہے تو آپ نے معاوضت کیوں نہ فرمائی؟ آپ نے دوبارہ کیوں نہیں فرمایا؟ چلو تمہارے با قول بھگوٹ بنے, تمہاری ادھر ادھر تو ہوئے ہوں گے نا, آخر کبھی گھر میں گئے ہوں گے, ہر وقت 4 دن پورے حضور کے سرانے مبارک یا چارپائی مبارک کے ساتھ تو کھڑے نہیں رہے ہوں گے, ادھر ادھر ہوئے ہوں گے. تو اہل بیت سے فرماتے لاؤ میں لکھ دوں. جب حضور نے پھر دوبارہ قلم دبا طلب نہیں فرمایا تو آپ کا یہ عمل شریف بتا رہا ہے یہ امر ارشاد کا ہے, وجوب کا نہیں. اگر وجوب کا ہوتا تو جمعہ کے لیے وہ رسول سے چھوڑنا ممکن نہیں ہے. تو معلوم ہوا یہ امر ارشاد کا تھا, اختیار کا تھا, وجوب اور لزوم والا امر نہیں تھا. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس عمل پر زور نہیں دیا. اگر حضور زور دیتے تو کس کی ضرورت تھی سامنے رکنے کی, اڑنے کی؟ یا خدا غرق کر دیتا اس کو, یا خود صحابہ قتل کر دیتے. اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا, اس بات میں بحث بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا؟ نہ جاؤ, جب رسول کہہ رہے تھے 2 کاغذ قلم تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے تھے اور وہ محبت میں دے نہیں رہے تھے؟ اچھا بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم, تو علی دے دیتے, علی دے دیتے. اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا, علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا, علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اچھا چلے آئیں. کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت, لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کساں نہیں, بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے. اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا. تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے, یہاں پر علی موجود نہیں ہے. چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا. رسول نے اگر سر نہیں ہلائیے گا, میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا. رسول نے جب جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا, یا علی خیبر میں جائیے, یا علی بستر پہ سوئیے, یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے. رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے. یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے. کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا, تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب پھر علی کو دے دینا چاہیے تھا. علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا. اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سے کہ اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا. جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے, تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا, تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے. اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں, اس بات میں کریں گے. پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا؟ مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی, تو یہ انکار کیوں کیا گیا؟ دوسری ایک اور سکالر اٹھا, اس نے کہا دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں اور شیعہ علماء کرتے ہیں, لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا, عالم الغیب تھے. شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں, تو یہ نبی کے علم غیب کے معتقد ہیں, تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے کاغذ قلم نہیں دیں گے تو نبی نے مانگا کیوں؟
این آخری وقت میں نبی اپنے آخری لمحوں میں، آخری سانسوں میں کیوں وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کو اندیشہ بھی ہو کہ یہ مجھے انکار کریں گے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی، مجمع سارا چپ بھی ہو جائے، جہاں مجھے بات پہنچانی میں وہاں پہنچانا۔ اللہ کو پتا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے حکم دیا کیوں تھا؟ ہم نبی کے علم غیب میں بعد میں آئیں گے کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ کوئی فرقہ مانتا ہے، کوئی فرقہ نہیں مانتا، لیکن اللہ کو عالم الغیب، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کے سارے پردوں سے واقف ہے، وہ غیب سے سارے رازوں سے واقف ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں کیسا بیٹھا ہے جس نے انکار کر دینا ہے، تو اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں آدم کا بغض ہے، اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جب تک میں آدم کی خلافت کا اعلان نہیں کروں گا اس کی دل کی منافقت زبان پہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے کاغذ قلم مانگا تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ نے کیا تھا تاکہ منافقت باہر آئے، تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا، حسینیہ بریڈ فورڈ گرد و نواح والو، برطانیہ والو، جملہ بہت مشکل سے قبول ہونے والا لیکن کرنا۔ اللہ اگر حکم آدم کے سجدے کا نہ دیتا تو آج تک شیطان بھی علیہ السلام ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا تاکہ علیہ السلاموں میں ایک لعنت اللہ باہر آئے۔ تو یہ تو توحید کا منشور ہے، یہ تو الہی نصب العین ہے، یہ تو دستور الہی ہے کہ وہ مجرم کو ہمیشہ ایسے ہی پکڑتا ہے۔ پھر رسول نے کہا کہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اچھا علی نے کیوں نہیں لکھوایا؟ علی کو گمراہی کا خطرہ ہوتا تو لکھواتا، لکھوا قرآن کی حاشیے میں کہ علی کو گمراہی کا اندیشہ تھا۔ علی تو معصوم ہے، تو رسول نے ساتھ ہی کہا تھا کہ وہ لکھوائے جس نے بعد میں گمراہ ہونا ہے۔ سرنا ہلانا، زبان سے بولنا، میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں، تم علی کی بات کرتے ہو۔ سلمان نے بھی نہیں لکھوایا، عمار نے بھی نہیں لکھوایا، مقداد نے بھی نہیں لکھوایا۔ جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو بیمار ہاتھ آگے کرتا ہے تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ پہلی حدیث میں نے پڑھ دی، یہ حدیث کرتاس ہے۔ دوسری حدیث پھر لکھ دی بخاری نے۔ اب میں کیا کروں، نبی سے لکھوائی نہیں اور صحیح بخاری میں 7 دفعہ لکھ دی۔ جو حدیث کرتاس ہے، پہلا اس کا حدیث نمبر 114 3168 دوسری جگہ پہ آئی، 4431 تیسری جگہ پہ آئی، 4432 چوتھی جگہ پہ آئی، 7366 یہ 5ویں جگہ پہ آئی، 3053 اور 5669 یہ ہے 7 وہ حدیثوں کا نمبر جس میں بخاری نے حدیث کرتاس کو لکھا۔ اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کو پھر بخاری نے 76 پہلا نمبر، 2367 دوسرا نمبر، 6582 تیسرا نمبر، 6585 6586 پہ بھی یہی، 6587 پہ بھی یہی، 7048 پہ بھی یہی، 7049 پہ بھی یہی اور 7051 پہ بھی یہی۔ یہ اگلی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی اتر گئی جی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں لکھوانا، کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ رسول نے ایک حدیث کہی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت۔ اس حدیث کو بدلا نہیں، رسول نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چیزیں 2 چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور سنت۔ اور جو حجرے میں شخص کھڑا ہے وہ کہتا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ اب تم نے حدیث تم نے بدلی، ہم نے نہیں بدلی، حدیث تم نے بدلی ہے۔ اب تمہاری بدلی حدیث تمہارے گلے میں آنے لگی ہے۔ تم نے کہا نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ یہ اور جو حجرے میں بول رہا ہے وہ بھی تمہارا ہے، وہ کہہ رہے ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ اب سر نہیں، مجھے مجمع کی زبان سے تائی چاہیے۔ جب اس نے کہہ دیا تھا ہمیں صرف قرآن کافی ہے، تو تمہارا فرقہ اہل قرآن ہونا چاہیے تھا، اہل سنت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف قرآن کافی ہے، ہمیں صرف قرآن کافی۔ پھر آج میرا اہل سنت بھائی جو اس مجمع میں موجود ہے یا جو جہاں جہاں سنے گا، آج کے بعد یا اس شخص کو ماننا
یا حدیث ماننا؟ دو نمبری مذہب میں تو نہ کرو کہ اسے بھی مانو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، پھر بعد میں حدیث کو بھی مانو۔ اگر حدیثیں پڑھنی ہیں تو پھر اسے چھوڑو، اگر اس کی فرما برداری کرنی ہے، اسے ماننا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، پھر احادیث کا انکار کرو، کیونکہ اس نے مجمع عام میں کہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دوسری حدیث میں نے پھر اس کے سارے نمبر نوٹ کروا دیے، یہ حدیث پھر بخاری میں آ گئی۔ دوسری جگہ پہ حدیث آئی، حدیث حوض۔ اس حدیث کے 4 ترک ہیں، 5 راوی کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، یا کچھ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، جو ہی وہ میرے قریب آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو حوض کوثر سے ایسے ہٹائیں گے جیسے اجنبی کھیت سے نکالا جاتا ہے، وہ انہیں ہٹائیں گے، دھکے مار کے ہٹائیں گے۔ ایک اجنبی اونٹ، یہ عرب کی مثال ہے کہ ایک چرتا ہوا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا جائے تو وہ پلیز کہہ کے تو نہیں اسے نکالے گا، اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی جس کی فصل کو ایک آوارہ اونٹ آ جائے۔ اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، بس تم اپنے ذہن میں اپنے معاشرے کی مثال رکھ دو کہ جیسے وہ نکالتا ہے ایسے فرشتے انہیں ہٹائیں گے، پیچھے کر دیں گے حوض کوثر سے، اور نبی کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں، حدیث میرے پاس موجود، رسول کہیں گے میرے اللہ یہ میرے صحاب ہیں، یا فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو حسین کے عزادار بیٹھے ہو، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو اور گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ کہاں سے ہٹائے جائیں گے؟ حوض کوثر سے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے، اور یہاں پر لفظ آیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے، شکر ہے کہ حدیث لکھنے والوں نے اصحاب لکھ